امام ابن سیرین رحمہ اللہ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ تابعین میں اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، حلال پر حرام سے بچے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک خاتون سے 40,000 درہم قرض پہ لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار کریں۔ 40,000 درہم لیے اور درہم سے آگے زیتون کا تیل خریدا تاکہ اس تیل کی تجارت کریں۔ تو جب تیل خرید کے لائے تو بعد میں پتہ چلا، جب برتن کو کھولا گیا تو ان برتن کے ایک کونے میں ایک چوہا مرا ہوا تھا اس تیل کے اندر۔ تو اب کسی نے کہا کہ صرف جس جگہ میں چوہا مرا ہے اس جگہ کے تیل کو گرا دو، باقی تیل آپ کے پاس ہے، اس کو آگے فروخت کرو، کاروبار کر دو۔ امام ابن سیرین نے کہا نہیں، جب یہ چوہا اس میں گرا ہے تو اب مجھے شبہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کا اثر پورے تیل میں نہ چلا گیا ہو۔ حالانکہ تیل بہت بڑی مقدار میں تھا، 40,000 درہم کا تھا۔ وہ اثرات زیادہ سے زیادہ ایک کونے تک تھے، دوسرے کونے پر اس کے اثرات نہیں تھے، لیکن زندگی میں ایمان اور تقوی تھا۔ یہ لوگ حرام تو دور کی بات مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر یہاں تک پہنچا ہو اور میں آگے یہ چیز بیچوں گا تو کہیں میرے لقمے کے اندر اشتباہ نہ ہو جائے، میرا لقمہ مشتبہ نہ ہو جائے، اللہ کے انوارات نہ بند ہو جائیں۔ انہوں نے وہ سارا تیل بہا دیا اور آگے فروخت نہ کیا۔ اتنا قرض بھی ان پر ہو گیا 40,000 درہم کا، لیکن انہوں نے کہا اگر میں یہ تیل بیچوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی ذائقہ ہو، کہیں ملاوٹ میں یہ شمار نہ ہو جائے کہ چوہا گرا تھا اور چوہے والا تیل آگے بیچ دیا۔ حالانکہ ایک جانب میں تھا، دوسرے میں نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ متوفہ 973 ہجری نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں ذکر کیا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے کپڑے کا ایک وسیع کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بڑی وسعت رکھی تھی، تو آپ نے بغداد کے اندر ایک شخص کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا تھا اور آپ نے اسے بتلایا بھی تھا کہ جب تم کوئی چیز فروخت کیا کرو تو اگر اس چیز میں کوئی عیب ہو تو اسے بتلایا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تھان اندر سے کچھ پھٹا ہوا تھا لیکن وہ تھان لپٹا ہوا تھا۔ خریدنے والا آیا، مسافر تھا، اس نے تھان کو اوپر سے دیکھا تو پسند آیا اور پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا 100 درہم کا ہے۔ تو اس نے 100 درہم دیے اور تھان لے کر چلا گیا۔ شام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے اور پوچھا وہ جو تھان تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ تھان تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچا؟ کہا 100 درہم میں بیچا۔ کہا خریدا کتنے کا تھا؟ کہا 70 درہم کا تھا۔ کہا 70 میں خریدا اور 100 میں بیچ دیا، کیا تم نے اس کو عیب بتایا تھا؟ کہا جی عیب تو نہیں بتایا۔ کہا تم نے تو دوہرا جرم کیا، ایک تو تم نے 30 درہم نفع لیے، اتنا زیادہ تم نے نفع کیوں لیا؟ معمولی نفع لیتے۔ اور نمبر 2 تم نے گراہک کو عیب کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ اس کو تلاش کرو اور اسے بتاؤ یہ عیب ہے اور جو زائد رقم ہے اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو آگے نکل گیا ہوگا، وہ تو سواری پہ تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہیں سواری خرید کے دی کہ جاؤ سواری پہ تلاش کرو۔ یہ تلاش کرتے رہے، وہ مسافر تو اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ یہ واپس آئے، کہا حضرت وہ تو نہ ملا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ جو تم نے اس سے 100 درہم لیے تھے تم نے وہ کہاں رکھے؟ انہوں نے کہا حضرت دن بھر کی کمائی اس صندوق میں ڈالی ہے، وہ 100 درہم بھی اس میں ڈالے ہیں۔ ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں جب اس کو کھولا گیا تو دن بھر کی کمائی 30,000 دراہم تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے کہ 70 کی چیز 100 میں بیچی ہے، عیب نہیں بتایا گیا، تو یہ 30 درہم شبے کے آ گئے، جاؤ یہ 30,000 دراہم صدقہ کر دو۔ چنانچہ بغداد کے فقراء کو جمع کیا گیا، ایک دن میں 30,000 دراہم صدقہ کر دیے گئے۔ اور پھر اس شخص سے کہا تم میرے ساتھ شریک نہ ہو، تم احتیاط نہیں کرتے۔ ایسا بھی نہیں کہ نوکری سے بالکل نکال دیا، بلکہ اس کو الگ ایک دکان کھول کے دے دی کہ تم اپنا کام کرو، میرے ساتھ تم نہ رہو، اس لیے کہ تم احتیاط نہیں کرتے اور یہ مشتبہ چیزیں اگر رزق میں آ جائیں گی اللہ کے انوارات رک جائیں گے۔ تو اتنی احتیاط سے زندگی گزاری کہ 30 درہم کے شبے کی وجہ سے 30,000 دراہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صدقہ کر دی۔ یہ تھا عفت فی طعمت، رزق کے معاملے میں اتنی احتیاط رزق کے معاملے میں کوئی مشتبہ چیز رزق میں نہ آ جائے۔